اللہ اکبر شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کی آمد کے موقع پر حروف تاجی میں چند جملے ادا کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ الف نے کہا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہے ہیں، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہے ہیں، سا نے کہا کہ ثروت والے آ رہے ہیں، جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہے ہیں، ہاں نے کہا کہ حبیب خدا آ رہے ہیں، خاں نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہے ہیں، دال نے کہا کہ دو جہاں کے عالم آ رہے ہیں، زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والے آ رہے ہیں، را نے کہا کہ رحمت للعالمین آ رہے ہیں، زا نے کہا کہ زمانے کے امام آ رہے ہیں، سین نے کہا کہ ساقی کوثر آ رہے ہیں، شین نے کہا کہ شافی محشر آ رہے ہیں، سواد نے کہا کہ صادق اور امین آ رہے ہیں، زواد نے کہا کہ ضعیفوں کے محو آ رہے ہیں، تا نے کہا کہ طاہر اور محتر آ رہے ہیں، زا نے کہا کہ ظلم کو مٹانے والے آ رہے ہیں، عین نے کہا کہ عرب کے تاجدار آ رہے ہیں، غین نے کہا کہ غریبوں کے آقا آ رہے ہیں، فے نے کہا کہ فقیروں کے مولا آ رہے ہیں، کاف نے کہا کہ قرآن والے آ رہے ہیں، کاف نے کہا کہ کملی والے آ رہے ہیں، لام نے کہا کہ لوح و قلم والے آ رہے ہیں، اور میم تیرے کیا کہنے، تو نے کیا خوب کہا ہے کہ میم سے موت میں جائے تو میت اٹھا لائے، جاری رہے گی میم کی عبادت تو عمر بھر، دامن پکڑ تو امید کا پھر تو خدا سے ڈر، کہ یہ ابتدائے نام محمد کا کرم ہے کہ قائم آج تک ہم سب کا بھرم ہے، اور میم تیرے کیا کہنے، میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے، نون نے کہا کہ نبیوں کے سردار آ رہے، واو نے کہا کہ والضحیٰ آ رہے، ہاں نے کہا کہ ہادی اور برحق آ رہے، یا نے کہا کہ ہادی اور یکتا اور نرالی شان والے آ رہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میرے ساتھ جو مہمان تشریف فرمائے، سب سے پہلے ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں۔ میرے دو مہمان ہیں آج کے اس پروگرام میں، مذہبی اسکالر ہے، علامہ ہے مولانا عبدالقدیر صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں ثنا خواں ہیں، حافظ محمد شاہد اللہ صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ شاہد صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہمیں آپ کون سا کلام سنانے کی جسارت کریں گے؟ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، ہو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، پڑھو اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئی، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول، ہاں ہاں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، پڑھو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، کہو اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، پڑھیے لا الہ الا
اللہ حق لا الہ الا اللہ۔ شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی علی ہو گیا، ہر طرف شور صلی علی ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے یہ اعلان کیا، دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آج ہم نے اپنے پروگرام کا موضوع رکھا ہے حضور کا یوم میلاد۔ میلاد کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے، عید میلاد النبی کے دن چل رہے ہیں، اسی حوالے سے کہ صبح بہار کا وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس وقت کیا سما تھا، ذرا سا اس کی منظر کشی کریے۔ شکریہ سلیم بھائی، آپ نے جو ہے یہ موضوع رکھا اور میں اس موضوع کے حوالے سے آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ اتنا شاندار موضوع ہے کہ پوری کائنات کا نچوڑ ہے، پوری کائنات کی حقیقت اس دن جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی کہ رب کائنات نے روئے زمین کو بنایا کیوں بنایا، کس لیے بنایا۔ تخلیق کائنات کا جو راز ہے وہ کھلا ہی 12 ربیع الاول شریف کو ہے، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ اور رونقوں کے ساتھ اس کائنات کو چمکانے کے لیے تشریف لے کر آئے۔ یقینی طور پر وہ ساعت اور وہ منظرنامہ کیسا تھا، وقت کچھ یوں تھا کہ رات جا رہی تھی اور صبح جو ہے وہ تشریف لا رہی تھی، اور درمیان میں معاملہ ایسا تھا کہ اندھیرا جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا اور روشنی جو ہے وہ آ رہی تھی، تو اجالا بن کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ساعتیں، وہ لمحات کیا تھی کہ جس کے اوپر لاکھ جانیں بھی قربان کر دی جائیں تو جو ہے محبت اور کھچاؤ کا معاملہ اس ساعتوں سے ایسا ہے کہ دنیا میں نہ ایسی ساعت پہلے کبھی آئی نہ بعد میں کبھی آئے گی۔ اس ساعت کا انتظار صدیوں سے دنیا والوں کو تھا، اہل کتاب کو تھا، دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو تھا، اور جب یہ ساعت آئی تو سما کا عالم یہ کہ بڑے بڑے نجومی جو اشاروں سے باتوں کو سمجھنے والے ہیں اور ستاروں کی جو ہے وہ موومنٹ سے باتوں کو سمجھنے والے ہیں، وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے باہر نکل کر آ گئے۔ بڑے بڑے پادری جو ہے وہ گرجا گھروں سے باہر آ گئے، اور ایسا حوادثات ایسے رونما ہوئے گرجا گھروں میں اور دیگر بتوں کی پوجا کرنے والوں کے ان معاملات میں، اور پھر وہ جو ہے وہ ایران کی جلنے والی وہ آگ کا بتانا، تو ایسی کیفیات برپا ہوئی کہ یقیناً کوئی بہت بڑا واقعہ دنیا میں رونما ہوا ہے۔ اگر بالکل ایسا ہی کہ لوگ جو ہے وہ واقعی میں اس کو محسوس کر رہے تھے کہ ایک قحط سالی کا عالم ہے، مکہ مکرمہ میں بکریاں مر رہی ہیں، آپ جانتے ہیں سارے تاریخ آپ کے سامنے ہے، اور کئی عرصے سے بارش نہیں ہوئی ہے، تو جب گرمی سخت ہو اور ٹھنڈی ہوائیں اچانک سے چلنا شروع ہو جائیں تو اس کا احساس تو پھر ہر کسی کو ہو جاتا ہے۔ تو یقینی طور پر کہ پوری دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہ تھا کہ جو اس کو محسوس نہ کر پایا ہوگا، خصوصاً یہ نور جب مکے میں چمکا، اس نے اپنا آمنہ کے گھر کو چمکایا،
بیت اللہ کو چمکایا، اور پھر آمنہ کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے محبوب، میرے مصطفیٰ، میرے بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو مجھ سے ایسا نور نکلا ہے کہ میں نے اس نور میں شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کہاں تک گئی ہے جھلک میرے آقا کی آمد کی، روشنی کا اثر کہاں تک گیا ہے، اور کیسا سما بندہ ہے پوری دنیا کے اندر کہ جو ہے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت جو ہے موقع بل زمین پر گر جاتے ہیں۔ عبد المطلب اس وقت خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، عبد المطلب۔ تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے محسوس کیا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی بتانے والا بتاتا یہ ہے کہ تمہارے گھر میں، تمہارے بیٹے کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ اتنے خوش ہوئے، اللہ اکبر، اتنے خوش ہوئے، یعنی کہ ایک میرے مرحوم بیٹے کے یہاں بیٹا پیدا ہونا نشانی ہے نا میرے بیٹے کی، حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا ہے اور اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہونا، اتنی خوشی عبد المطلب کو کہ اللہ اکبر، اس کی انتہا نہ رہی، آپ سے برداشت نہ ہو سکا۔ یہ وقت صبح و صادق کا ہی تھا کہ خبر آپ کو ملتی ہے کہ آپ کے جو ہے بیٹے کے ہاں بیٹا، آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ فوراً بھاگتے ہوئے گئے، لیکن کچھ نورانی ایسے وہاں پر معاملات تھے کہ انہوں نے ان کا رستہ روکا کہ ابھی آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، ابھی فرشتے جو ہے وہ ان کی زیارت کر رہے ہیں، اور فرشتے جو ہے وہ ان پر سلام پیش کر رہے ہیں۔ رب کائنات نے فوج در فوج فرشتوں کو بھیجا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سلامی دینے کے لیے فوج آتی تھی، تو یہ کون سی فوج ہے؟ یہ فرشتوں کی فوج ہے۔ یہ سما تھا آمنہ کے گھر کا۔ اللہ اللہ، آمنہ فرماتی ہے کہ چاند میرے ستارے گھر کے اتنے قریب آ گئے چھت کے کہ ایسا لگتا تھا کہ ٹوٹ کر میرے گھر میں گر پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جو آج ہم چراغاں کرتے ہیں، یہ چراغاں کی سب سے بڑی وجہ ہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ کہ آپ نے فرمایا کہ ستاروں کو اللہ نے سمٹ کر میرے گھر میں جمع فرما دیا تھا۔ تو یہ پر نور اور ایسی زبردست اور روحانی کیفیت والا سما تھا کہ کاش ہمیں وہ سما نصیب ہو جاتا۔ ہم تو اس دور میں پیدا ہوئے، ہم اس دور کو دیکھ نہ سکے۔ اللہ اللہ، لیکن آج بھی جب صبح بہارہ کا وقت آتا ہے، وہ وقت ولادت مصطفیٰ کا وقت آتا ہے، تو یقین کیجئے ایمان والے آج بھی جو ہے وہ اس رونق کو محسوس کرتے ہیں، اس کیفیت کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ نے بڑے اچھے انداز کے اندر ہمارے ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ کو ایک جملہ میں نے اسی باتیں میں سنا کہ چمک دھمک، یہ چمک دھمک کے حوالے سے جو آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے یہ چمک دھمک، یہ جو روشنی ہے، اس حوالے سے ذرا سا ہمارے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور جب اس نے اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور پھر یہ کہا کہ میں نے اپنے نور سے اس نور کو پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا۔ اور مفسرین کرام یہاں لفظ نور سے معنی مراد یہی لیتے ہیں کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آگے کتاب مبین کا ذکر آ رہا ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور واقعی میں کمال کا نور ہے، اور یہ چونکہ نور محمدی، نور الہی سے اخذ کردہ ہے، اور اس کو بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو یہ نور آدم سے چلا، جس چمک کی ہم بات کر رہے ہیں اس نے آدم کو بھی چمکایا ہے۔ اور جب آدم بنے تو یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ روح نے دیکھا کہ میں اندھیری کوٹڑی میں پہلی مرتبہ کیسے داخل ہو جاؤں، روح آج تک انسانوں میں نہیں آئی تھی، پہلی بار رب کائنات نے حکم ارشاد فرمایا تم نے آدم کی باڈی میں جانا ہے، تو اسے اندھیرا معلوم ہوا۔ جب اللہ نے حضور کے نور کو آدم کی پیشانی پر چمکایا تو پھر روح سے بھی رہا نہ گیا، بلکہ وہ آدم کے جسم کے اندر بے ساختہ وہ داخل ہونے کو تیار ہو جاتی ہے۔ پھر یہ نور آگے چلا ہے، اس نے شیش کو بھی چمکایا ہے، اس نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی چمکایا ہے، ابراہیم کو بھی چمکایا ہے، اور حضرت اسماعیل کو بھی چمکایا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کے دیگر بھائی جن عبد المطلب کی یہ منت تھی کہ میں اپنے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، تو جب 10 بیٹے آپ کو اللہ نے عطا فرمائے اور قرآن اندازی ہوتی تو ہر قرآن میں عبداللہ کا نام آ جاتا، اور اتنے پیارے لاڈلے بیٹے تھے عبد المطلب کے کہ انہیں قربان کرنا نہیں چاہتے تھے اور دل نہیں مان رہا تھا، تو پھر آپ نے ایک کام کیا کہ اس قرآن کے مقابلے میں اونٹوں کا قرآن ڈالا، تو جب 100 اونٹ کا قرآن ایک طرف ڈالا اور عبداللہ کا نام ایک طرف ڈالا، تو اب یہاں 100 اونٹ کا جو ہے قرآن وہ سامنے آ گیا۔ تو اس بات کا اشارہ تھا کہ اگر آپ 100 اونٹ کی قربانی دے لیں تو یہ عبداللہ کی جو قربانی اس سے آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی نور مصطفیٰ ہے، حضرت عبداللہ کو جو ہے وہ سلامت کرنے رکھنے والا، حضرت اسماعیل کو بچانے والا بھی نور مصطفیٰ ہے، اور چونکہ حضور کو آنا تھا، ابراہیم کی دعا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا، ابھی یہ کلام میں ہمارے شاہد بھائی یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ دعا ہو گئی قبول،
یہ کون سی دعا ہے؟ یہ دعائے ابراہیم ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، کہ میں حضرت ابراہیم کی وہ دعا ہوں جو انہوں نے مانگی ہے، اور مجھے بھیج کے اللہ نے میرے باپ ابراہیم کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، اور میں بشارت عیسیٰ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قرآن کریم میں اس کا بیان موجود ہے، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، نام بھی بتا دیا۔ اللہ اللہ اللہ، اتنے زیادہ قریبی اشارے ملے ہیں۔ اور وہ عیسائی جو ہے وہ برسوں سے مدینے کی گلیوں میں آباد تھے کہ یہاں سنا ہے کہ اللہ کا نبی آنے والا ہے۔ پھر بعد میں وہ عداوت والے معاملات سامنے آ گئے کہ یہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل سے کیوں آ گیا۔ حضور کی شان یہ ہے کہ حضرت اسماعیل سے کوئی اولادوں میں نبی نہیں آئے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نسلوں میں بھی حضور آنے میں یکتا ہیں۔ اس پوری نسل میں اسماعیل سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا۔ ادر سائڈ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے۔ تو عداوت کا معاملہ یہودیوں کا یہ تھا کہ یہ بھی نبی ہماری قوم سے آتا، یہ بھی نبی جو بنی اسرائیل سے آتا، بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے؟ اس لیے نہیں مانا، ورنہ قرآن کہتا ہے کہ وہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ویسے نبی کو پہچانتے ہیں۔ یعنی کہ اس بات سے انکار تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں یا نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں، کتابوں میں سارے انہوں نے علامتیں پڑھی ہیں۔ اور بالکل یہی معاملہ تھا کہ جب یہ نور چمکا، اور حضرت عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نور اتنا آپ کی پیشانی پر چمکتا تھا، اتنا روشن چہرہ تھا کہ شادی سے پہلے ہر مکے کی لڑکیاں آپ پر فدا ہو جاتی ہیں اور شادی کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں، لیکن رب کائنات نے طیبہ طاہرہ آمنہ کو آپ کے مقدر میں فرمایا، اے آمنہ تیرے مقدر کی قربان جائیں کہ تیرے شکم مبارک میں، آمنہ تیرے شکم مبارک میں اللہ کا نبی آرام فرما ہونے والا ہے 9 مہینے کے لیے۔ اور ساتھ کچھ یوں کچھ لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ والدہ ماجدہ مسلمان تھے یا نہیں تھے۔ تو ہم نے کہا بات اتنی سی ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے، وہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ جس کے پیٹ میں 40 دن یہ کچھ لمحے آپ نے گزارے ہیں وہ جنت میں جائے گی۔ تو جس کے شکم میں 9 مہینے آمنہ کے لال خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہیں، ہم سوال کیوں کرتے ہیں کہ ان کا ایمان تھا یا نہیں تھا؟ بڑی عجیب بات ہے۔ اور حضور کا میلاد سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ آقا کا نسب یوں بتایا جائے کہ حضور نے فرمایا رب کائنات نے میری تمام پشتوں کو پاک اور صاف رکھا ہے ہر گناہوں سے۔ وہ ایک جملہ بھی کہ اگر کیا کہتے ہیں میری ماں زندہ ہوتی اور وہ محمد کہتی تو میں ساری کی ساری نماز بھی چھوڑ دیتا، تو یہ بات ہی ختم ہو گئی کہ ہماری نبی سے ہم زبان سے نکلنے والے جملے تو صادق بالکل صحیح ہے، سچے ہیں۔ اچھا میں آؤں گا ربیع اول کی طرف کہ 12 ربیع اول کو ماشاءاللہ بڑے مقامات کے اوپر یہ 12 دن تک یہ میلاد کے محفلیں بھی ہوتی ہے، بڑے طریقے سے پرزور طریقے سے لوگ اس کو مناتے بھی ہے، بڑا کیف والا منظر ہوتا ہے۔ اس کی ذرا منظر کشی کیجیے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ اجتماعات میں بھی جاتے ہیں، شاعر حضرات کے نعت خواں بھی جاتے ہیں، تو ذرا سے اس کی منظر کشی کیجیے۔ سلیم بھائی بات یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا سال میلاد کا ہی دن عطا فرما دے۔ یہ اتنی بابرکت دن ہے کہ اس کے صبح اس کی راتیں کیسے گزرتی ہیں میں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کروانے والا ہے ذکر ہم سے مصطفیٰ کا، یہ ہمارے مقدر اور نصیب ہے کہ رب کائنات مقدر والوں کو یہ ذکر عطا فرماتا ہے۔ رات سے لے کر جو دن کی مصروفیات ہماری ایسی گزرتی ہیں کہ جگہ جگہ پر محفل میلاد ماشاءاللہ، جگہ جگہ پر جلوس کے معاملات ہیں، جگہ جگہ پر کیمپ کے معاملات ہیں، اور جگہ جگہ پر جناب وہاں پر لنگروں کا اہتمام ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگ ہمیں محبت کے ساتھ بلاتے ہیں حضور کی وجہ سے، حضور کا ذکر کرنے کی وجہ سے۔ ذاتی ہماری کیا پہچان اور اوقات ہے، ہماری شناخت ہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ذکر مصطفیٰ کی برکت ہے کہ ہر شخص ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آپ آئیں اور حضور کی نعت سنائیں، حضور کا ذکر کریں، حضور کی آمد کا بیان کریں۔ لوگ اتنے زیادہ انٹرسٹڈ یہاں پر نظر آتے ہیں اور اتنے ادب اور احترام کے ساتھ اور جو ہے بڑی محبت کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کو سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے شاید خاندان کی کسی بڑے معزز کا بھی ذکر اس طرح نہیں سنتے ہوں گے جیسے آمنہ کے لال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذکر فرسودہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دیگر اذکار کی بات کریں، دیگر شخصیات کی بات کریں، تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ لگاؤ میں کمی آ جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و لگاؤ کے تعالیٰ حوالے سے میں آپ سے انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی طرف آؤں گا۔ مجھے اشارہ ہو رہا ہے یہاں بریک کا، ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ۔ ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ اللہ اکبر شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا موضوع ہے ہمارا حضور کا یوم میلاد۔ علامہ صاحب سے بات ہو رہی تھی، اس سے پہلے کہ علامہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں، ماشاءاللہ آپ جس تسلسل سے بات کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو کہیں روکوں، لیکن کچھ میرے ناظرین بھی سننا چاہیں گے، کیونکہ عید میلاد النبی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور میلاد کے حوالے سے ہمارا موضوع بھی ہے۔ تو جو میلاد کی محفلیں ہوتی ہے، اور یہ محفلیں بڑی طویل ہو جاتی ہے، فجر کی نمازیں بھی لوگوں کی نکل جاتی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ ثناء تو ثناء خوانی کرتے رہتے ہیں، لیکن جو محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس سے بڑا یہ ڈسٹربنگ والا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کتنا وقت ہونا چاہیے اس محفل کا، اور کس طریقے سے یہ محفل کا آغاز کیا جائے؟ یہ بے حرمتی بھی ہوتی ہے، پھر یہ ساری کی ساری چیزیں بھی سامنے ہماری آ رہی ہے، جس کے اندر آپ نے پچھلے ہمارے پروگرام میں بھی بتایا کہ خواتین جو ہے اگر اپنی محفل کریے تو ساؤنڈ سسٹم کی طرف نہ جائے۔ تو اس طرح بھی یہ ساری چیزیں، اس کی ذرا سے آپ بتائیں کہ کس طریقے سے اس محفل کو کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ جو لوگ محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، اور اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑے انتظامات ہوتے ہیں، مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، لائٹیں لگائی جاتی ہیں، محبت کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بہت بڑا اجر ہے اس کا کل بروز قیامت۔ کیونکہ ابو لہب نے جو ہے وہ اپنی جس انگلی سے صبح لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ اسی انگلی سے جو ہے وہ شہد اور دودھ جو ہے وہ پلا رہا ہے، اگرچہ وہ کافر مرا، سورۃ اللہب اس کی مذمت میں آئی، اس کے باوجود اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ بلا شبہ نعت خوانی کا بھی اجر بہت بڑا ہے، سرکار کا ذکر کا سننا سنانا یقیناً عبادت ہے، اور اللہ کا ذکر ہے، رب کائنات نے مصطفیٰ کے ذکر کو اپنا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری محفلوں کو منظم و مرتب کیا جائے، تاکہ جو اس کا اثر اور اس کا فائدہ ہے نا وہ عوام تک پہنچے۔ اور دیکھیے اسلام میں کوئی بھی چیزیں غیر وجہ نہیں ہے یا غیر معقول نہیں ہے، اگر حج ہے، عبادت ہے، نماز ہے، ہر ایک کی پیچھے لاجک موجود ہے، اور وقت کی پابندی کے ساتھ اسلام کی ہر عبادت لازم ہے۔ نماز لے لیجیے آپ، کتنی وقت کی پابندیاں ہیں، روزہ لیجیے آپ، کتنی وقت کی پابندیاں ہیں، زکوٰۃ میں ایک کیلکولیشن کی پابندیاں ہوتی ہیں، حج کے حوالے سے ٹائمنگ کی پابندیاں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ہم جب اس کو عبادت کہہ رہے ہیں، عبادت سمجھ کر ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں، تو پھر اس کو عبادت کا رنگ ڈھنگ بھی دیا جائے، اسی انداز سے نظم و ضبط کا خیال کیا جائے۔ اب دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی مشاہدہ کیا ہے، بعض اوقات ہم محافلوں میں جاتے ہیں تو ہمیں ٹائم کچھ دیا جاتا ہے، پھر بٹھا لیا جاتا ہے رات گئے تک، اور جب لوگ کا آپٹیمم لیول ایک سننے کا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر مقرر کے لیے ایک بڑا وہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک دقیق بات سمجھانا یا اسلام کے جو ہے وہ مشکل پہلو کو اس کے سامنے اجاگر کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ آئے ہیں، تھوڑی دیر آئے ہوئے فریش لوگ ہیں، سمجھانا آسان کام ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ پھر محفل رات گئے تک جاری رہتی ہے، اور اکثر محفلیں رات کے 2 بجے 3 بجے ختم ہوتی ہیں، یا فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے پہلے ختم ہوتی ہیں۔ یا تو آپ فجر تک محفل کریں، رات بھر اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کا ذکر کریں، اور فجر کی نماز پوری لوگ پڑھیں، محفل میں بیٹھنے والے، بٹھانے والے، منتظمین سب نماز ادا کریں جماعت کے ساتھ فجر کی، اس کے بعد آپ جناب آرام کر لیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہمارے یہاں پہ، ٹھیک 2-3 گھنٹے پہلے محفل ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اتنی تھکاوٹ کا معاملہ ہوتا ہے کہ فجر میں اٹھنا تو ناممکن سی بات ہے۔ کوئی بہت ہی زیادہ اگر اپنے آپ پر ضبط کرنے والا ہوگا تو وہ شاید نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تو ایسی محافلیں جو ہماری نمازوں کو ضائع کروا دیں، اللہ نہ کرے معاذ اللہ، ہمیں پھر اس سے احتیاط کرنی پڑے گی۔ نماز اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم پوری رات نعرہ رسالت لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ ہم لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ نعرہ بالکل سچا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ سچ تب ثابت ہوگا کہ جب غلامی رسول میں ہمیں صبح اٹھنا بھی قبول ہوگا، غلامی رسول میں ہمیں شریعت پر چلنا بھی قبول ہوگا، غلامی رسول میں ہمیں جو ہے آقا کی سنت پر عمل کرنا بھی قبول ہوگا، غلامی رسول میں ہمیں جو ہے وہ مرد و زن کے اختلاط سے بچنا بھی قبول ہوگا، غلامی رسول میں دکھاوے سے ہمیں بچنا ہوگا، غلامی رسول میں ہمیں جو ہے وہ دیگر احکام شرع کی پابندی کرنی پڑے گی، تو پھر غلامی رسول کا حق ادا ہوتا ہے نا۔ میں اپنے ناظرین سے ہمیشہ یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ان محافلوں کا صحیح طور پر منظم و مرتب کیا جائے، ہماری ہر گلیوں میں دین کا جو ہے وہ ہمیں اس کی روشنی نظر آئے گی۔ ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے کثیر تعداد میں محافلوں کا انعقاد ہوتا ہے، ایک بہت بڑی کاوش ہے اور ایک بہت بڑا کام ہے۔ اگر ان کے ٹوٹل اخراجات کو دیکھا جائے، جو پوری کراچی میں اگر محفلیں ہو رہی ہیں تو وہ اربوں تک چلی جائیں گی، ایک بات کر رہا ہوں میں۔ تو اتنا اگر ہم اس میں معاملہ ہے
خرچ کرنے کا اور اس کو ہم افیکٹو نہ بنائیں یا اس کے اثر کو ہم ضائع کر بیٹھیں. دیکھیے محفلیں کامیاب تب ہیں کہ جب وہاں بیٹھنے والا آئے تو نماز کی محبت لے کر جائے, اللہ کے رسول کی سچی محبت لے کر جائے, تو پھر اس سے سیکھ کر جائے. اچھا دوسری بات یہاں پر یہ سکھائے پھر کون؟ اب اگر پیشہ ور مقررین کو بٹھا دیا جائے تو ان کا تو کام ہی 3 بجے رات کو محفل میں آنا ہے یا 2 بجے رات کو محفل میں آنا ہے, ان کی تو صبح کے معاملات کوئی نہیں ہے, بہرحال انہوں نے تو آرام کرنا ہے. پبلک کیا کرے, اس کی نماز تو گئی, اس کا تو جناب رزق حلال کا جو معاملہ ہے صبح کمانے کا وہ تو چلا گیا. تو بہرحال اگر اس طرح کے پیشہ ور مقررین کو بلا لیا جائے تو اس سے بھی جو ہے محفل کا جو ہے رنگ ڈھنگ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. ہم اہل علم حضرات کو بلائیں, باعتماد مفتیان کرام ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں بہت سارے کہ جو ہمیشہ علمی, تعمیری اور فرائض پر عمل کرنے کے حوالے سے بات کر کے جاتے ہیں محفل میں. نہ یہ کہ جو ہے وہ گلا پھاڑ لیا جائے اور جناب چند جو ہے وہ عشق رسول کے نعرے لگوا دیے جائیں اور ہم نے بس آج جو ہے وہ فتح کر لیا ہے سارے قلعے محبت اور مصطفیٰ سے محبت کرنے کے, اور صبح وہی عاشق جو ہے وہ سو رہا ہے, وہ نماز میں اٹھتا نہیں ہے, تو پھر کیسی محبت ہے یہ؟ تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک طریقے کے تحت کیپچر کیا جاتا ہے محفلوں کے بھی حوالے سے, چونکہ علماء جو ہے وہ اس بے ترتیبی کے قائل نہیں ہے, تو لہٰذا پھر آپ کی محفل میں وہ جانا پسند نہیں کرتے کیونکہ آپ جو ہے وہ اس طریقے سے ان کی قدر نہیں کرتے, یا آپ ان کو بلا کر بٹھا لیتے ہیں یا بلاتے لیٹ ہیں. ایک معاملہ ہے عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ کسی ایسے کام میں لگے ہیں جو اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے جس کے آپ صبح اٹھ بھی سکتے ہیں تو آپ اس میں لگیں, لیکن ایک عمل ایک رات میں کر لیا جائے, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ شب قدر ہے, شب برات ہے, ماشاءاللہ ہم نے سوچا کہ جناب بڑی رات میں ہم جاگ لیں گے سارے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے. تو ذکر تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو, عمل تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو, یہ اللہ کو پسند ہے. لیکن ایسا نہیں کہ آپ نے سال میں ایک رات تو جاگ لی ہے, آپ نے پورے سال کی جناب جیسا کہ عبادت کا حق ادا کر لیا ہے. تو یہ ضروری ہے ہمارے یہاں کہ سناخہ حضرات کو بھی لمیٹڈ تعداد میں بلایا جائے. اگر ایک محبت کرنے والا حضور سے ایک سناخانی اس کی اگر ایک بھی قبول ہو گئی تو آنے والوں کا آنا قبول ہو جائے گا, خرچ کرنے والوں کا خرچ کرنا قبول ہو جائے گا. اچھا سلیم ایک بہت بڑی بات یہاں میں بتانا چاہتا ہوں, ہمارے یہاں منتظمین کی ایک تعداد ہے محفلوں کے حوالے سے. مزے کی بات یہ چلے وہ جو آنے والا ہے وہ تو ایک بے پرواہی کر رہا ہے, لیکن جو منتظمین جلسہ ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آج جو بیان ہوا کس موضوع پر بیان ہوا ہے. بیچارے وہ لگے ہوئے انتظامات میں, لانا لے جانا, کھانا کھلانا, دیگر کام کرنا, مہمانوں کو ریسیو کرنا. تو کیا ان کے لیے یہ سننا ضروری نہیں ہے؟ آپ نے اتنی محبت سے محنت کر کے محفل کو سجایا ہے, تو جس وقت علامہ صاحب کا بیان ہو رہا ہے اس وقت سارے لوگ بیٹھ جائیں, ان کی بات کو سنیں, ان کی نصیحت پر عمل کریں, اور تعمیری علماء کو جب ہم بلائیں گے تو تبدیلی ہمیں نظر آئے گی. ایک جو با اخلاص والا با عمل عالم دین ہوتا ہے تو اس کی بات کا اثر بھی ہوتا ہے. لیکن اگر صرف مطمع نظر ہمارا جو ہے وہ یہ دنیاوی فائدہ ہو جائے, یہ نام و نمود شہرت میرے نام پر شہنشاہیت کے نعرے لگوا دیے جائیں, تو جناب یہ قلعے فتح کرنے والی بات نہیں ہے. قلعہ فتح تب ہوتا ہے جب آپ دلوں کو فتح کرنے والے بن جائیں, اور اللہ کے نبی کی یہی تعلیم ہے, آپ نے غلاموں کے دلوں کو فتح کیا ہے اور پھر ان کی زندگی پوری بدل گئی ہے. تو محفل بہت باعث برکت عمل ہے, اس کا سجانا, میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کروانا, لیکن ہم اس کو جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچائیں, اس کے اثرات کو محفوظ کریں اپنے سینوں میں اور اس کی قدر بھی کریں, اور بالترتیب مختصر پروگرام کریں وقت کی پابندی کے ساتھ, تاکہ آنے والوں کا ذہن بھی جو ہے وہ صحیح رہے اور وہ دوبارہ آنا بھی چاہیں وہاں پہ. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اگر ایسی محفل میں ہم بیٹھ جائیں تو جناب رات کے 2 بجا دیے جاتے ہیں, تو نیکسٹ ٹائم اگر وہ مجھے بلاتا بھی ہے تو ہم سوچیں گے کہ یار آیا میرا جانا وہاں ممکن ہے بھی یا نہیں ہے. تو ظاہر دیگر آپ کے معاملات ہیں, پھر تھکن ہے, ورکنگ ڈیز بھی ہوتے ہیں آپ کے آس پاس, تو انسان احترام انسانیت بھی ہے اس طرح ہر ایک چیز کا. پھر دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے, ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے, ہم نے پورے محلے والوں کو میلاد کی آوازیں سنانی ہے, لیکن یہ خیال بھی رہے کہ ہماری آواز سے کسی کو تکلیف نہ ہو جنرلی اتنا زیادہ. ہاں اگر کوئی واقعی جنرلی ایسا مریض ہمارے محلے میں, اول تو یہ ہے کہ حضور کی نعت ایسی ہے کہ وہ مریضوں کو بھی شفا دے دے. پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے, حضور کا ذکر ایسا ہے کہ جو ویرانے میں رونق لے آتا ہے, نور لے آتا ہے, لیکن پھر بھی اگر تکالیف نہ دی جائے. بالکل اگر جنرلی اگر ایسا مسئلہ کہیں پر ہے واقعی میں, مثال کے طور پہ اگر کوئی ہمیں ریکویسٹ کرتا ہے کہ میرے گھر میں مریض ہیں اور آپ اس میں احتیاط کر لیں, تو ہمیں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے احتیاط کرنے میں. نہ یہ کہ ہم اس کو اپنی ذات کا مسئلہ بنا لیں کہ نہیں یہ مسئلہ کی لڑائی ہے, نہیں. اگر واقعی میں کسی کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ اس میں ہمیں احتیاط کو. اچھا میں آؤں گا کہ کہتے ہیں علامہ صاحب اس طرف کہ ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہو کہ میلاد نبی کے حوالے سے بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں اور راستے جو ہے کہ کہتے ہیں جام ہو جاتے ہیں, اس کے اندر مریض کو اسپتال تک پہنچانے میں بڑی دقت آتی ہے, ایمبولینس کے جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بڑی بڑی آپ دیکھتے ہو کہ شاعروں کے اوپر جلوس کے اتنا رش ہوتا ہے,
تو اس کو کیسے کور کیا جائے، کس طریقے سے اس کو؟ آپ نے بالکل صحیح بات کی یہاں پہ. اصل میں یہ سوال عام طور پر اس طرف سے ہوتا ہے کہ جہاں میلاد کے ماننے والے کم لوگ ہیں. تو یہ بہانہ بناتے ہیں کہ جناب آپ نے مدرس کو راستہ نہیں دیا اور بڑی پریشانی ہو جاتی، دقتیں ہوتی ہیں. دیکھیے کسی بھی مسلک کا جلوس ہو، کسی بھی مذہب کا جلوس ہو، وہ پہلے سے گورنمنٹ کے علم میں ہوتا ہے کہ جلوس اس روٹ سے نکلنا ہے. تو اول تو یہ انتظامیہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ متبادل راستے آپ کو بنا دے. سڑکیں تعمیر ہوتی ہیں کہ روڈ بند نہیں ہوتے، فلائی اوور تعمیر ہونے روڈ برسوں سے بند ہو جاتے ہیں، آپ نے کہاں سے جانا پڑتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں انسان ایونٹ میں دیکھتا ہے. اول تو یہ منتظمین حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ اس معاملات کو طے کریں کہ جہاں سے راستہ جلوس کے آنے کا ہے اس کو ان کو پرووائڈ کریں اور متبادل راستہ بنا دیں. وہاں پر سے ایمبولینس چلی جائے کریں. ضروری ہے کہ جلوس کے اندر سے ایمبولینس کو جانا بہت ضروری ہو جائے گا، لیکن اس کے علاوہ ہمارے جو منتظمین جلوس ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے، اگر ان کے لیے پاسبلٹی ہے تو وہ یقینی طور پر جلوس کے درمیان سے ایسا کوئی راستہ ضرور بنا کر رکھیں کہ اللہ نہ کرے انہی کے اندر میں اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے جلوس کے افراد کے اندر میں اور اس کو نکل کے جانا پڑے تو پھر وہ کہاں سے ہو جائے گا. تو لہٰذا اگر ممکن ہے تو منتظمین جلوس جو ہمارے انتظام کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے اسکاؤٹس وغیرہ کی چیزیں تیار رکھیں تاکہ ایک جو ہے وہ اگر کسی کو اللہ نہ کرے انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کرے. اصل میں ہوتا ہے علامہ صاحب، ہوتا ایسا ہے کہ جیسے ابھی روٹ دیا گیا کہ فلاں جگہ سے فلاں گزرنا ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ بہت سارا جب رش اور اتنا آتا ہے تو وہ ادھر کی جگہ ادھر بھی ٹرن کر دیتے، ادھر کی جگہ ادھر بھی ٹرن کر دیتے، تو اس سے بھی بڑا کیا کہتے فرق آتا ہے. لیکن اگر جو ہمارے جلوس کے اندر لوگ شامل ہیں، میں ان سے یہی درخواست کروں گا اس پروگرام کے توسط سے کہ جو سسٹم بنایا جائے اس سسٹم کے اندر آپ خود بھی انوالو ہو کے اس کو بھی پورا کے پورا ترتیب دیا جائے تو اور زیادہ اچھا ہوگا. کیا کہیں گے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے یہاں پہ، کیونکہ اصول پر چلنا اور قانون پر عمل کرنا یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے. اور آپ نے جس بھی معاہدے کسی سے بھی آپ نے فرمائے ہیں تو آپ نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا ہے. تو لہٰذا یقینی طور پر یہ جلوس سے پہلے باقاعدہ میٹنگز ہوتی ہیں، اجلاسات وغیرہ بھی ہوتے ہیں، فریقین کو بٹھایا جاتا ہے اور راستے بتا دیے جاتے ہیں. تو وہاں وہ ایگری ہوتے ہیں تو میٹنگ ختم ہوتی ہے. اگر وہ ایگری ہی نہ ہو تو میٹنگ کیسی کامیاب ہو؟ بہرحال تو جب وہ ایگری ہو جائیں تو پھر وہ یہ بات اپنے ماننے والوں کو کنوے کریں کہ کس طریقے سے ہم نے جلوس کے اندر شرکا ہے اس کو بھی بتایا جائے. اب یہ تو نہیں کہ پوری کراچی ہم بند کر دیں، ایسا ممکن نہیں ہے. لوگ ہیں، دیگر ان کے معاملات ہیں، خواتین ہیں یا اس طرح کی دیگر کام پر اس دن بھی جانے والے حضرات بہت سارے ہوں گے. تو اس طریقے سے مسافر کو جو ہے وہ اس کا راستہ ہم روک کر اس کو اذیت نہیں پہنچا سکتے. ہم اس کو کوئی نہ کوئی متبادل راستہ یا تو ہم فراہم کر دیں یا انتظامیہ اس کے حوالے سے کوئی کوشش ضرور کریں. اسی جلوس کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا کہ ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہوتا ہے اور اس کے اندر لنگر جو تقسیم ہوتے ہیں اس کی بڑی بے حرمتی ہوتی ہے. کوئی گاڑیوں سے پھینک رہا ہوتا ہے اور کوئی اگر اپنا کیمپ لگا کے رکھا ہوا ہوتا تو وہ بھی پھینکنے والے انداز میں ہوتا ہے. بالکل بڑی بڑی گاڑیوں سے لنگر پھینکے جاتے. تو یہ جو بے حرمتی ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیا یہ ثواب کے زمرے میں آ جائے گا یا پھر اس کو اور پریشانی والی؟ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. اور میں سوچ رہا تھا کہ جب ہم مکے مدینے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں سب کو لے جائے تو وہاں بھی لنگر کا اہتمام ہوتا ہے اور ماشاءاللہ کثیر تعداد میں لنگر جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ طور پر قطاریں بنا دی جاتی ہیں، یا تو اس قطاروں میں بڑے بڑے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو چاہے کوئی بھی، اس قطار میں لنگر میں لینے والے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس میں شرم والی بات نہیں ہے. بعض اوقات دسترخوان بچھا کر باقاعدہ اہتمام اور احترام کے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا جاتا ہے. تو اگر ہم یہاں سے یہ میسیج لے لیں جو بہت ہمارے لیے سمجھ میں آنے والی بات ہے، تو اگر منتظمین اس طرح کے کوئی ٹینٹ لگا لیں یا دسترخوان بچھا دیں روڈ پر کہیں پر بھی کسی کنارے پر، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھائیں گے تو ان کے لیے کھانا آسان ہو جائے گا. اور یہ جو ایکسٹرا یعنی کہ بھرنے والی جو چیزیں ہیں نا کہ جس کو ہم نے پیشہ بنا لیا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا کہ آپ نے جتنا کھانا ہے کھا لیں. اور آپ نے بعض اوقات دیکھا بھی ہوگا ہمارے ماشاءاللہ کئی علاقے ایسے ہیں آپ کے یہ گولی مار کے جو آس پاس کے علاقوں میں نے دیکھا کہ وہاں پر باقاعدہ دیگیں پکڑی ہوتی ہیں، ٹینٹ لگے ہوتے ہیں اور دسترخوان باقاعدہ بچھے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ان سے پھر ہمیں سیکھنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے. اور اگر انہوں نے مجمع کے اندر بانٹنا ہی ہے تو قطاروں کی صورت بنا لی جائے. وہ لوگ دریا وغیرہ بچھا دیتے ہیں، لوگوں کو بڑے سسٹم سے بٹھا قطاروں کی صورتیں بنانے کے علاوہ ہاتھ میں لنگر پرووائڈ کیا جائے. اگر ہم اس کو پھینکنے سے احتیاط کریں بلکہ ہم قریب اگر افراد کو اس کے کسی طریقے سے قریب ہو جائیں تو اس کے ہاتھ میں ہم جو ہے وہ لنگر کو اس کے اگر تھما دیں تو وہ گرنے سے محفوظ ہو جائے گا، پھٹنے سے اور اس کے لنگر کی جو ہے وہ ضائع ہونے سے محفوظ ہو جائے گا. تو یہ بالکل اس کی قدر بہت ضروری ہے. اور یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور یہ بابرکت دن جس نبی نے ہمیں دسترخوان سے روٹی کا نوالا اٹھا کر کھانا سکھایا ہے، ہم اس نبی کی آمد کا جشن اگر اس بے ترتیبی کے ساتھ منائیں گے تو ہم
ہم خلاف سنت کام کر کے اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے. تو لہٰذا منتظمین پر بڑی ذمہ داری ہے خاص اس موقع پر. ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت لوگ شربت کی سبیلیں بھی لگاتے ہیں, پانی کی سبیلیں بھی لگاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, پانی پلانا, اس دن کھانا کھلانا اور صاحب شربت افراد کا جو ہے وہ خرچ کرنا, دیگیں بنا بنا کر کے جو ہے وہ غریبوں میں کھلانا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے, باعث ثواب ہے. پر تھوڑا سا اسے منظم کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. اور میرے ذہن میں یہ بات بھی آ رہی ہے یہاں پہ کہ ہمارے یہاں بہت ساری NGOs ہیں جو کام کر رہی ہیں. اگر وہ اس طرف کھانا کھلانے کے حوالے سے فائنانس نہیں کر سکتی تو کوئی بات نہیں ہے. میں ایک مشورہ یہاں پر یہ دے رہا ہوں کہ اگر یہ NGOs جگہ جگہ پر اپنے کیمپ صرف لگا لیں اور کہیں کہ جو کھانا کھلانا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس آ جائے, جو کھانا کھانا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس آ جائے. ان دونوں کے درمیان ایز اے ورکر کام کرنے کے لیے تیار جو اپنا پورا کیمپ لگا دے کہ بھائی, بلکہ میں بڑے اچھی باتوں سے آپ کی بات نکلی. میں یہ کہوں گا کہ جیسے میرے ناظرین سن رہے ہیں, جیسے NGOs اپنے کیمپ لگا دیں کہ بھائی جو کیمپ والے حضرات کے اندر اگر ہمارے والنٹیئر کی ضرورت ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر کے یہاں کر لیجیے. بڑی اچھی بات. ظاہر جو ایک دیکھ کھانا بنا کر کھلانا چاہ رہا ہے اس کے لیے ٹینٹ لگانا آسان کام نہیں ہوگا, دریا بچھانا, پھر باقاعدہ ایک مینجمنٹ کرنا, کارکنان چاہیے اس کے لیے. تو اگر ہم جگہ جگہ پر پوائنٹ اس طرح کے ہم لنگر کھانا بنا لیں اور یہ کہیں کہ جلوس میں جو بھی لنگر بٹ رہا ہے وہ آ کر لنگر کھانے میں ہی بانٹیں, تو اپنے ہاتھوں سے بانٹیں. غریب جو کھانے والے ماشاءاللہ ہوں گے, مطلب اگر یہ حکومت بھی, اگر یہ کہتے ہیں انتظامیہ بھی اگر اس طرح کی کوئی چیزیں کرے, ہمارے علماء کو خاص طور پر یہ اس پر سوچنا چاہیے, جو ہمارے معزز معتمد علماء کرام ہیں, اگر وہ اپنے فورم سے اس بات کو آگے بڑھائیں گے تو جتنی ہماری لوگ یہ جو مسئلہ لنگر کا ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ, اور ہر ایک کو کھانا مل جائے گا. آپ دیکھیں نا کہ 100 کا مجمع ہے, 10 کو 100 کا کھانا مل جاتا ہے, باقی 90 کو ایک کا بھی نہیں ملتا. تو بہت اعلیٰ بات. آپ دیکھیں کہ لنگر 100 بندوں کا ہے لیکن وہ 10 کے ہاتھوں میں کیپچر ہو گیا ہے, حالانکہ وہ باقی 90 بندے بیچارے بھوکے ہو جاتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں لنگر بھی نہیں آتا. تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا ہمارا یہاں سے. بڑی اچھی بات کی. اچھا, مجھے اور بھی سوال کرنے تھے لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں آپ سے مزید اور سوال کروں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے بھی آگے کی طرف پروگرام میں جائیں گے تو سوالوں کی طرف لے کے چلیں گے. تو آخر میں اپنے ثنا خواہ حافظ محمد شاہد اللہ قادری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ کوئی ایسا کلام سنائے جو سب کے دل مستفیض ہو جائے. اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ تیرے در پر بچھونا چاہتا ہوں, تیرے در پر بچھونا چاہتا ہوں, مدینے کا ہی ہونا چاہتا ہوں. قدم جن میں محمد کے پڑے تھے انہی گلیوں میں ہونا چاہتا ہوں. جہاں سے گنبد خضرا نظر آئے, جہاں سے گنبد خضرا نظر آئے, بس ایسا ایک کونا چاہتا ہوں. رہنے دو جالی کے مقابل یہاں کچھ دیر رونا چاہتا ہوں. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھیانی کو. جب بھی آپ کا ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ. کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, تم سے نہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. تم نے عطا میں نہ کی, میں نے خطا, تم نے عطا میں نہ کی, ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی, ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی, ہم نے خطا میں نہ کی, ہم نے خطا میں نہ کی. کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود,
کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود اور دل کرو ٹھنڈا میرا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا وہ کف پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود اپنے گناہگار کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے گناہگار کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے گناہگار کو اپنے گناہگار کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے ہی دامن میں لو کو کیوں کہوں تم سے بھلا تم پہ کروڑوں درود کیوں کہوں تم سے بھلا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود